جی جناب، آج میرے ساتھ موجود ہیں باکمال لوگ میں احمد علی صدیقی صاحب، ڈائریکٹر سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنانس IBA کراچی. بھائی آپ السلام علیکم. ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اسلامک فائنانس میں آپ نے اسپیشلائز کیا، گولڈ میڈلسٹ آپ ہیں، 21 ایئرس کا اسلامک بینکنگ میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اسلامک شریعہ سپروائزری بورڈ میزان بینک بھی آپ ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو مجھ سے چھٹ گئی ہو یا مزید آپ نے اپنے کریئر میں ایڈ آن کرنی ہو؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ میرا کیریئر اسلامک فائنینس سے شروع ہوا. IBA سے میں نے اپنا جب گریجویشن کیا، MBA کیا، اور اس وقت یہ مرجنگ فیلڈ تھی. اللہ تعالیٰ نے کی توفیق سے میں اسی میں آیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اسی کے اندر گروتھ ہوئی. اس میں والدین کی دعائیں ہیں، یعنی میرے ٹیچرز ہیں، ان کی سمجھ لیں ایفرٹس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب سے زیادہ جب ہے. میں آپ کا انٹروڈکشن پڑھ رہی تھی تو اس میں 21 ایئرز آف ایکسپیرینس لکھا تھا. جی تو آپ تو ماشاء اللہ کافی ینگ ہیں، تو آپ نے کیا کام بہت ہی جلدی عمر میں اسٹارٹ کر دیا یا ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے تھے، پڑھ بھی رہے تھے؟ نہیں، IBA سے میں نے جب اپنا MBA کیا، اس کے فوراً سے بعد نیکسٹ منتھ سے میں نے میزان بینک، اس وقت المیزان انویسٹمنٹ بینک تھا، ایک اچھا نئی فیلڈ تھی اسلامک فائنینس جو ایمرج ہو رہی تھی. اچھا. سو آئی اسٹارٹڈ دیئر، اور آج 22 سال تو تقریباً ہو گئے مجھے. اسپیسیفکلی اسلامک فائنانس میں آپ کا انٹرسٹ تھا، جی اسلامک بینکنگ میں تھا، اور مزید پھر آپ نے اسپیشلائز بھی کیا ہے. سو ہمارے یہاں بینکنگ کا نظام دو طریقے جی کے جی سسٹم ہیں. سو جیسے جو لوگ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ علم نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ ہم پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ڈفرینس ہے. تو جو نارمل بینکنگ ہے اور اسلامک بینکنگ ہے، ان دونوں میں کیا میجر فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو نارمل ہمارے ہاں جو کنونشنل بینکنگ رائج ہے، اس کا سب سے بڑا جو یہ اس کا جو سسٹم ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر ہے، سود کے اوپر ہے یہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو منع کیا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب پڑھ رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹیچرز ملے، ایسا انوائرمنٹ ملا کہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ انٹرسٹ پہ کام تو کیا نہیں جا سکتا. تو اس کا متبادل کیا ہے، اور جب دیکھا تو دنیا بھر میں اسلامک فائنینس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور 120 ممالک ہیں جہاں پہ اسلامک فائنینس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہیں سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ پاکستان میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے، جبکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں نا آج کہ بھائی تم سود پہ کام کرنا چاہو گے، تو فوراً سے لوگ کہیں گے نہیں، کیونکہ بالکل لوگ ایسا اس ہے. کو برا سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پاکستان میں بینکنگ کی جو پینیٹریشن ہے وہ بھی اس وجہ سے دنیا میں سب سے لوئسٹ سائٹ پہ ہے، کیونکہ ہم اسلامک جو پرنسپلز کے اوپر اپنے لوگوں کو وہ بینکنگ سروسز آفر نہیں کر رہے تھے. سو اسلامک فائنانسنگ سے، اسلامک فائنانس پراپر سود کے بغیر کام کرنے میں اکانومی، ڈو یو تھنک اکانومی کے لیے بہتر ہے، یہ اکانومی ایکسل کر سکتی ہے، جی سسٹم دیکھیں، پہ اس میں فلرش کر بیسک سکتی ہے؟ پرنسپل کیا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تجارت کرو، ٹریڈ کرو. اچھا، ٹریڈ ہی اصل اکانومی کو پروموٹ کرتی ہے. اگر آپ خالی اسپیکولیشن کریں گے، لینڈنگ کر رہے ہیں، جس میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ تجارت میں پیسہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، بلکہ اس میں بہت ساری آرٹیفیشل ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہیں، اور انٹرسٹ کی ہونے کی وجہ سے ایک برائی بھی آتی ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. تو اسلامک فائنینس ایک ٹریڈنگ کے جو نظام ہے اس کو اسلامک پرنسپلز اور ایتھیکل پرنسپلز کے ساتھ پروموٹ کرتا ہے. سو بیکاز آپ ایک ایسے لیول پہ جہاں یقیناً آپ نے باہر ملک میں بھی سفر کیا ہوگا، ان کی آپ کو موقع ملا ہوگا ان کا بینکنگ سسٹم کو بھی قریب سے دیکھنے کا. تو یہاں کا بینکنگ سسٹم ہمارے ملک کا اور باہر کا اگر ہم بینکنگ سسٹم دیکھیں اور کمپیئر کریں تو ہمیں کیا ایڈوانسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں اصل میں ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ آئی تھنک روم ہے امپروومنٹ کا. دوسرا، ہمیں جو کنزیومر پروٹیکشن ہے، یعنی جو کسٹمر ہے، صارف کے حقوق جو ہیں اس کی پروٹیکشن پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارے یہاں ہوا یہ کہ بدقسمتی سے کنونشنل بینکنگ نظام میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسٹمر کے رائٹس کو غصب کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسلامک فائنینس کے اندر کیونکہ ایتھیکل ایک بہت سخت پابندی ہے، تو آپ کسٹمر کے رائٹس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ کو. اور یہ چیز ہمیں پاکستان میں مزید ڈیولپ کرنی ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا، اور آپ نے بات کی کہ پاکستان سے باہر، تو میں بینک آف انگلینڈ گیا، جو کہ اس وقت یعنی اگر آپ دیکھیں تو لندن میں کنونشنل بینکنگ کا ایک سب سے بڑا مرکز ہے. وہاں پہ اسلامک فائنینس ڈپارٹمنٹ موجود تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے ملک میں UK میں اسلامک فائنینس پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایکسلنٹ. ابھی کچھ عرصے کیا کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ کیونکہ علماء کرام بھی موجود ہوتے تو میں بھی ان سے ہوم فائنانسنگ کے حوالے سے بات کری تھی، اور میں ان سے یہ کہی تھی کہ میرے سوال آتے کیونکہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سارے سوال کے جواب دے رہے ہوتے. تو میں یہ کہی تھی کہ بھائی اگر کوئی باہر ملک شفٹ ہو رہا ہے اور وہاں تو سارا سسٹم ہی ان کا ڈیٹ پہ چلتا ہے اور کریڈٹ از ون آف دا مین تھنگس، تو وہاں کیسے ہم
گھر لیں گے یہ کس طرح ہم ڈاؤن پیمنٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا ہاں تو وہاں بھی اسلامک بینکنگ ہے. تو انہوں نے مجھ کچھ اداروں کے نام بتائے. تو بیسکلی جب آپ کچھ چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تو میرے خیال سے بالکل. رستے آپ کھلنے کی لگتے اس ہیں. میں مثال دیتا ہوں. میں آسٹریلیا گیا جی تو وہاں پہ ایک ادارہ ہے MCA جو کہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کو اسلامک ہوم فائنینسنگ آفر کرتا ہے. ایکسلنٹ. میں نے ان کے لیے ایک ٹریننگ کنڈکٹ کی اور پھر وہ آسٹریلیا میں کچھ لوگ ہم سے میزان بینک سے ایڈوائزری بھی لے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ اسلامک فائنینس کو مزید پھیلایا جائے. کیونکہ دیکھیں اسلامک فائنینس کے ہاؤسنگ فائنینس کی بات اگر ہم کریں نا تو میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک وہ گھر پرچیز کر لیتا ہے آپ کے اور لیے اس کو پرچیز کرتا ہے. گھر کا اونر بینک بن گیا پھر گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ رینٹ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی اونرشپ بھی آپ کو بیچتا رہتا ہے. تو اس طرح سے آپ رینٹ پے کرتے ہیں اور پھر اونرشپ حاصل کرتے ہیں. تو یہ اسلام میں گھر خریدنا ایک جائز ضرورت ہے. تو اسلام میں اس کا جائز حل موجود ہے. پروفٹ بینک بھلے لے لیکن جہاں انٹرسٹ کی بات آتی ہے مطلب وہ ایک آلریڈی اماؤنٹ طے ہو گیا لاک ہو گیا اور اس نیت سے لاک ہوا کہ یہ پروفٹ ہے اور ختم. اصل میں اس میں نیت کے علاوہ پروسیس بھی دیکھیں گے. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو $1,00,000 دیتا ہوں اور اس سے آپ سے کہتا ہوں $1,00,000 پہ 10,000 میں لون دیتا ہوں اور 10,000 روپے مجھے آپ انٹرسٹ دیں اس کے اوپر دیں پیسے کے اوپر پیسہ دیں. لون کانٹریکٹ میں یہ انٹرسٹ ہے. لیکن اگر میں $1,00,000 کا ایک اپارٹمنٹ خریدتا ہوں یا $10,000 کا ایک اپارٹمنٹ خریدتا ہوں اور اس کو رینٹ پہ دیتا ہوں اونرشپ رسک بینک کے اوپر ہے. اب کرایہ تو جائز ہے اسلام میں. تو اس لیے اسلام نا طریقہ کار کو بھی بہت فوکس کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کام کو انجام دے رہے ہیں. بالکل صحیح. سو اس وقت بہت سارے لوگ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے. اور جو ہماری یوتھ ہے لائک جب میں چھوٹی تھی مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا بننا ہے. صحیح ہے. اینڈ آہستہ آہستہ میں نے کہا اچھا میں ٹیچر بن جاتی ہوں اچھا میں بینک میں چلی جاتی ہوں. سو اب جو یوتھ ہے وہ پہلے سے ریسرچ کرنے لگی ہے. تو پیپل ہو آر انٹرسٹڈ ان اسلامک فائنانس ان کو کچھ کہنا چاہیں گے. دیٹ از یور کیمرا آپ بات کر سکتے ہیں. صحیح. دیکھیں میں بلکہ جو لوگ بینکنگ کے اندر جو لوگ بزنس کے اندر جو لوگ فائنینس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج اگر وہ MBA کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ کی ڈگری لے رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں اگر آپ کے پاس اسلامک فائنینس کی نالج نہیں ہے تو آپ کی ڈگری بھی ادھوری ہے اور آپ کی نالج سیٹ بھی ادھورا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور جو منسٹری آف فائنینس کی جو ٹیم ہے 5 سال کے اندر ہم نے کنونشنل بینکنگ کو ختم کر دینا ہے پاکستان سے. یہ ٹارگیٹ ہے اور سپریم کورٹ کا فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیجن بھی یہی ہے. تو اگر آپ کے پاس اسلامک فائنینس کا اسکل سیٹ نہیں ہوگا تو آپ مارکیٹ میں آؤٹ ڈیٹڈ اسکل سیٹ کے ساتھ ہوں گے. دوسری بات اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس وقت اسلامک فائنینس کو سیکھیں. اس میں گروتھ بھی ہے اور آپ اپنے بزنس کو ایتھیکل پرنسپلز پہ زیادہ سسٹینیبل پرنسپلز پہ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہوگی. تو میں ضرور ہر اس بزنس گریجویٹ کو جو فائنینس بزنس اکاؤنٹنگ میں آنا چاہتا ہے یہ ضرور کہوں گا کہ اسلامک فائنینس کے پرنسپلز کو سیکھیں. یہ آپ کے لیے پرسنلی بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے اور گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بہت شکریہ. اور اب مجھے ایک اور مہمان نے جوائن ان کیا ہے اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ بھی گولڈ میڈلسٹ ہیں. آج میں گولڈ میڈلسٹ کے درمیان بیٹھی ہوں بہت ہی کمتر فیل کر رہی ہوں بٹ اٹس لولی ٹو بی اراؤنڈ سچ پیپل. جی میرے ساتھ موجود ہیں یہ لائر ہیں یہ اسلامک اکانومسٹ ہیں یہ اسپیکر ہے لنڈن بیس بیرسٹر ہے UK بورڈ کی ممبر ہے سی سویٹ ایڈوائزر اور انٹرنیشنل اسپیکر بھی ہیں گولڈ میڈلسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے CA وومن آف دا ایئر 2022 بھی ہیں. آپ نے دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس قانون اور اسلامک فائنانس کے متعلق تحقیقی جرنلز بھی لکھی ہیں. جی میں آپ کو آج ملوانے جا رہی ہوں دا وومن آف اسٹرینتھ سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں ہما سودر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اتنی ساری اچیومنٹس ہما ماشاء اللہ. were you always so focused? I have to say that کہ جتنی بھی اچیومنٹس آپ نے first of all thank you. نہیں thank you for such a beautiful introduction. I have to say that thank you for that. لیکن یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں اور نعمتیں ہیں اور اب کوشش یہ ہے کہ ان نعمتوں کو سنبھال کے کوشش کی جائے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ہم ایسا استعمال کریں جس سے ہم دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہوں. ایکسلنٹ. تو ہما مجھے بتائیں کہ آپ انگلینڈ میں بھی وکالت کیا کرتی ہیں. جی. اب آپ پاکستان میں تو آپ کا سلسلہ کیا آنا جانا ہیئر اینڈ دیر؟ So actually I have now presence in both places. وہاں پر لندن میں ایز اے بیرسٹر میں نے کراس بارڈر فائنینشیل کرائمس سے ریلیٹڈ جو لیٹیگیشن ہوتی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا تھا. یہاں پر بھی کمرشل لیٹیگیشن ٹیکسیشن اس طرح کے جو ایریاز ہیں
دیز آر مائی فورٹے بیکاز ایز آئی جیسے آپ نے کہا بھی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں, تو یہ بیسیکلی میرے جو ایریا آف انٹرسٹ کو کمپلیمنٹ بھی کرتی ہیں. اور اینڈ آئی واز نیور اے پرسن جو کہ اپنے آپ کو ایک خانے میں قید کر لیتا ہے, کیونکہ ہمارے خاص طور پہ ابھی آپ احمد سے بات ہو رہی تھی اور آپ ایک اتنا اچھا میسیج لے رہی تھی کہ جب ینگ جنریشن کی بات ہوتی ہے یا کریئر چوائسیز کی بات ہوتی ہے تو وی آلویز فیل کہ جی اب آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے تو یو کین ناٹ لک بیونڈ دیٹ, بالکل. یا آپ ایک فار انسٹنس بینکر ہیں تو آپ اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے, لائر ہیں تو یو ہیو ٹو بی دیئر. سو دیر از آئی مین آپ نے اپنے لیے دنیا کھول دی, آپ ریسٹرکٹ نہیں ہوئی. جی دیٹ از ایکسلنٹ. بیکاز اگر آپ جب آپ کو اللہ پاک نے جو صلاحیتیں دی ہیں, جب اللہ پاک نے آپ کو کسی چیز میں ریسٹرکٹ نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو کیسے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آئی وڈ سے کہ جتنا علم تو ایک ایسی چیز ہے وہ آپ جتنا حاصل کریں اور آپ جس فیلڈ میں بھی پھر آپ فوکس کریں گے. تو فار انسٹنس اگر میں لٹیگیشن کا کام کرتی ہوں, بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو میرا ایکسپیرینس ہے, دیٹ از آلویز آئی تھنک اٹ آلویز گیوز می این ایج, کیونکہ میں جس طرح سے فائنینس کی باریکیوں کو سمجھ سکتی ہوں یا ٹیکسیشن کی باریکیوں کو, جو میں نے کمپنیز میں آڈٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس کو جب میں اپنے لٹیگیشن میں یا اپنے ایڈوائزری ورک میں جب اس کنکلوڈ کر رہی ہوتی ہوں. جی بالکل, دیٹ از سو گڈ. سو مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنی ریسرچ کی اسلامک فائنانس پر, بے شمار ایوارڈز ہیں آپ کے پاس, فیلوشپس, اسکالرشپس وغیرہ, پھر لاء میں پی ایچ ڈی, تو بیسکلی اپنی جو شناخت ہے آپ کیا کہلانا چاہتی ہیں, یا پھر وہی والی بات ہے میں ریسٹرکٹ اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتی, یا وچ از ون فیلڈ دیٹ یو لائک بینگ مور ان, یا پھر مہینے آتے ہیں آج میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کل میں لائر. I would basically, as I said, کہ I've never restricted myself, اور میں اپنے آگے والے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کبھی بھی نہیں چاہوں گی. بلکہ اب تو آپ دیکھیے ہوم اسکولنگ کا دور ہے, اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈفرینٹ اب یہ جو ایک ٹپکل برک اینڈ مارٹر والا ماڈل تھا کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں, یہ اس چیزوں سے آپ بہت آگے نکل چکے ہیں. جو بچوں کو ہم ہوم اسکولنگ کے تھرو لے کے آ رہے ہیں, تو ان کی نالج کے لیے جو آپ تھرو آپ انٹرنیٹ یا تھرو آپ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے تھرو آپ جو ایکسیس کر کے ان کو جو آپ اب چیزیں دے رہے ہیں, تو سم ٹائمس تو آلدو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس اتنی ساری کوالیفیکیشن, آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ کہ یو شوڈ ناٹ گو فار اے سرٹیفکیشن اور فار اے ڈگری, بٹ اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ کو ایک سکسیس کے لیے ایک ڈگری ہی چاہیے. سو آپ آنے والے دور کی پرابلم یہ ہے, پرٹیکولرلی جب میں پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, میکرو لیول یا مائکرو لیول دونوں پہ دیکھیں تو ہم فیوچرسٹک نہیں ہیں. ہم اپنے ہی ریسورسز, ویدر وہ انٹلیکچوئل ہوں یا ہماری اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, ان کی سسٹینیبلٹی اور فیوچر کے متعلق نہیں سوچتے, اور اسی وجہ سے ہمارے نظام میں بیلنس نہیں ہے. اور جب نظام میں بیلنس نہیں ہوتا تو پھر مائکرو لیول پہ آپ دیکھیے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہے وہ بینیفٹس عوام میں, اور مائکرو لیول پر ہم انڈیویجولسٹ اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس میں یا اپنی فیوچر جنریشن میں, کیا ہم قوم سازی کا جذبہ جو ایک ہوتا ہے قوم بنا رہے ہیں, کیا ہم ایک قوم ہیں؟ بالکل بالکل, ہم ایک انڈیویجولسٹ ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے اور یہ میں ہوں, بس میں اور میں, یہ اسی طرح چل رہا ہے. سو مجھے بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں آپ کا خود کا اپنا لاء فرم ہے, تو اس فرم کے بارے میں بتائیں, کب قائم کیا؟ I have just, as I said, کہ I've just recently partially relocated here, تو میں نے ابھی یہاں پر ایک سیٹ اپ کیا ہے, اینڈ وہی میری جو اسپیشل ایریاز ہیں مینلی میں اسی میں فوکس کرتی ہوں, وچ از کمرشل ٹیکسیشن اینڈ فائنینس سے ریلیٹڈ. لیکن ادر دین دیٹ جو ایریاز ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی, کیونکہ ونس یو آر اے لائر سو یو آر ایکچولی اوپن ٹو آل کائنڈ آف لٹیگیشن, ایڈوائزری, ایون پالیسی میکنگ اور ریفارم. آئی تھنک یہ ایک ایسے ایریاز ہیں کہ جس میں جو آپ نے پی ایچ ڈی کا کہا تھا کہ میں نے کیوں کیا, تو اٹ واز ناٹ ٹو ہیو اے ڈگری, بلکہ کیونکہ جو میں نے ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کیا تھا کچھ عرصے کے لیے, ایز اے جوڈیشل آفیسر, ایز اے جج بھی کام کیا تھا, تو مجھے جو سسٹمس میں جو چیزیں نظر آئیں کہ جو میں ایز این اکاؤنٹنٹ بھی سمجھ سکتی ہوں اور ایز اے لائر بھی سمجھ سکتی ہوں, تو ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. So that was my contribution through my research. Good, that is excellent کہ آپ کو کہیں کسی چیز میں فلا دیکھیں, آپ کو لگا کہ کہیں یار مجھے یار کچھ اپنے ایکسپیرینس سے جتنا میں جانتی ہوں سمجھتی ہوں مجھے ایڈ آن کرنا چاہیے سوسائٹی کے لیے جو چیز بینیفیشل ہے. ایسا سب لوگ نہیں سوچتے ہما, ایسے بہت وہی جو انڈیویجولسٹک اپروچ ہے وہ سب رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے سب سیلفش ہوتے ہیں, سب چاہتے ہیں میں کما لوں, میں پڑھ لوں, میں کما لوں, میں چلا جاؤں, میں بس اپنے گھر کے لیے کر لوں, کوئی سوسائٹی کے لیے نہیں سوچتا. بالکل, لیکن I won't agree with that. Even it's not that because I'm sitting here with you in your show.
آپ ایون آرٹسٹ، بہت سارے آرٹسٹ آپ اپنے جو کچھ پروگرامس کے تھرو، کچھ بالکل اپنے کیریکٹرز کے تھرو جو آپ اپنے چوز کرتے ہیں، سم ٹائمس آپ کی Portray نظر کرتے میں ہیں، وہ بالکل۔ کمرشل ایسپیکٹس نہیں ہوتے بلکہ کچھ اور بھی ہوتا ہے جو آپ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو۔ سو آئی جسٹ فیل لائک ہما کہ لائف از سو بزی اینڈ ٹف اینڈ اس کے اندر اگر آپ اس طرح کا وقت نکالے ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ، اینڈ یو رائٹ، ایکٹرز ڈو، ہر کوئی اپنے حساب میں رہتے ہوئے جو تھوڑا تھوڑا کر سکتا ہے کرتا ہے، بٹ اٹ از امیزنگ بیکاز اس کے لیے ایک دن کی بات نہیں ہے یہ چیز کرنا، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، وقت از امپورٹنٹ۔ آج کل کیا کہتے ہیں نا کہ وقت ہی کسی کو دے دو، تھوڑا پیسے نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، تھوڑا سا وقت دے دو، اور وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے۔ تو تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو یوتھ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دے لک اپ ٹو یو، پلیز گیو دیم اے میسج، دیٹس یور کیمرا۔ سو آئی وڈ سے کہ پرٹیکولرلی اپنی جو ینگ جنریشن ہے ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کسی بھی دائروں میں ایک تو قید نہ کریں، اور آپ ہمارے پاس تو علامہ اقبال ہیں جن کو ایون ٹرکی میں بھی لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ رومی کے اگر مزار پہ جائیے تو آپ کو وہاں پہ ان کی اعزازی قبر ملے گی علامہ اقبال کی۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی اثاثوں کو اپریشیٹ نہیں کیا، ایک بات یہ، اور دوسری جو چیز میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی چیز ناممکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ اور ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے لائف میں۔ ابھی جو آج کل ینگسٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں، یس اگر ہم دیکھیں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس میں، بالکل، لیکن آپ کو ہمیشہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ دیٹس رائٹ، اگر ہم نہیں بڑھیں گے تو کون بڑھے گا؟ اس کے ساتھ یہاں وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔